الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بھی آج ایک کوشش کی ہے اور پانچویں کلاس کی اردو کتاب کا ایک موضوع، ایک سبق جو کہ آپ کی اردو کتاب میں موجود ہے، گفتگو کے آداب۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک کچھ گفتگو کے بارے میں پہنچا سکوں۔ پہلے میں پیارے بچوں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گفتگو کہتے ہیں بات کرنے کو، بات چیت کرنے کو، بول چال کرنے کو۔ جیسے آپ آپس میں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے والدینوں سے بات کر رہے ہو، راستے پہ چلتے چلتے آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، تو اس کو گفتگو کہتے ہیں۔ آداب ادب کی جمع ہے، ادب واحد ہے اور آداب ادب کی جمع ہے۔ گفتگو کے آداب یعنی جب ہم بات کریں، کسی سے بات کرنا چاہیں، جب اپنی بات ہم شروع کریں تو ہماری گفتگو میں کیا اثر ہونا چاہیے، کس طرح ہم اپنے گفتگو کو شروع کریں۔ تو پیارے بچوں، میں آج ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع سے مجھے اور آپ کو ہی فائدہ نہیں، ساری دنیا کو اس موضوع سے فائدہ ہوگا۔ کیونکہ گفتگو، چھوٹا بھی گفتگو کرتا ہے، بڑا بھی گفتگو کرتا ہے، گھر میں بھی گفتگو کرتے ہیں، راستے میں گفتگو کرتے ہیں، اسکول میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنے موضوع کو سہل، آسان بنانے کے لیے پہلے ہی مشکل الفاظوں کے معنی یہاں قلم بند کیے ہیں۔ مناسب ہو گیا جائز، آداب ادب کی جمع، گفتگو بات چیت کرنا، کسی سے بات کرنا، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے والدین سے بات کر رہے ہو، راستے پہ چلتے چلتے بات کر رہے ہو۔ چغل خوری، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، بات کاٹنا، کسی کی بات میں دخل دینا، بات کاٹنا، کسی کی بات میں دخل دینا۔ کوئی اگر بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں بات کاٹنا۔ قلی کھلنا، سچائی کا ظاہر ہونا، ملامت، برا بلا کہنا، ندامت، شرمندگی، بدگمانی، غلط فہمی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا موضوع ہے گفتگو کے آداب۔ ہمیشہ مناسب الفاظ میں گفتگو کرنی چاہیے۔ جب آپ کسی بڑے سے یا کسی چھوٹے سے یا کسی مجلس میں، اپنے اسکول میں، اپنے گھر میں بات کرو تو مناسب یعنی جائز طریقے سے بات کرو، مناسب الفاظ، جائز الفاظ استعمال کرو۔ آواز کو نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت ہو کہ سننے والے کو گوارا گزرے۔ آپ کی آواز اتنی دھیمی نہ ہونی چاہیے، یعنی اتنا آہستہ مت بولو آپ
کہ آپ کی آواز ان تک نہ پہنچ سکے جن سے آپ گفتگو کر رہے ہو، اور اتنی سختی بھی اپنے الفاظوں میں مت لاؤ کہ اگلے کو ناگوارا گزرے۔ اور جب آپ بات کسی سے کرو تو جلدی جلدی اپنے الفاظوں کو مت دہراؤ کہ دوسری کی سمجھ میں ہی نہ آئے آپ کیا کر رہے ہو، یا اتنا رک رک کر اپنی بات مت کہو کہ دوسرا تنگ آ جائے آپ کی باتیں سن سن کر۔ اور ایک ضروری بات، جب آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہو، گفتگو کرنا چاہتے ہو، چاہے آپ کے پاس اچھی بات آپ اس کو سنانا چاہتے ہو، لیکن پہلے موقع دیکھو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہو وہ آپ کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات ضروری آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے موقع دیکھ لو، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو پھر اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگلی بات، کسی کی بات کو کاٹنا نہیں۔ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو سنو، اس کی بات کو مت کاٹو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کرے، جو وہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہے اپنی گفتگو کو مکمل نہ کرے، آپ اپنی بات یہاں سے چھیڑ دو تو یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ پہلے اس کی ساری بات سنو، اطمینان سے سنو، اور پھر اس کی بات کا جواب دو۔ اگر آپ کو مجبوری ہے، سخت ضروری ہے آپ کو کہ اپنی بات آپ چھیڑو، تو گفتگو کرنے والے سے پہلے اجازت دے دو یا معافی لے لو کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنی کچھ بات چھیڑوں، مجھے ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو اور انگریزی میں کہتے ہیں تھنک بفور یو اسپیک، کہنے سے پہلے سوچو، اپنی زبان سے جو بات نکال رہے ہو پہلے سوچو میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے اپنی گفتگو میں کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہماری بات سن رہا ہو، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ایسا الفاظ ہو جو اس کی ذات کے خلاف ہو یا گفتگو کے آداب کے خلاف ہو۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ گفتگو کرو تو پہلے یہ سوچو کہ مجھے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، مجھے اپنی کون سی بات کس تک پہنچانی ہے۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ غصے سے بھی بات مت کرو کسی سے، بڑے اچھے لہجے میں بات کرو، اور اپنی گفتگو میں تیزی اور غصے کو ظاہر بالکل مت کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو جس میں سچائی ہو، جن باتوں میں سچائی ہو وہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ جب آپ اپنے بزرگوں سے بات کرو بڑے ادب سے، جب اپنے چھوٹوں سے بات کرو تو بڑی نرمی سے، بڑی مہربانی سے بات کرو۔ غرور، تکبر اور حقارت کے الفاظ بالکل استعمال مت کرو۔ کسی کو ملامت مت کرو۔
चुगल खोरी एक ऐब है। प्यारे बच्चों, गुफ्तगू में यही बात आ रही है कि चुगलखोरी एक बहुत बड़ा ऐब है। चुगलखोरी से नाहक लोगों को तकलीफ पहुंचती है। नाहक लोग चुगलखोरी करने वाले से नफरत करते हैं। हकीकत में लोग चुगलखोरी करने वाले से नफरत करते हैं। चुगलखोरी ये नहीं है कि एक ही बात दूसरे को सुनाई दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके जाहिर करने से इसके दिल को तकलीफ पहुंचे, इसका जाहिर करना भी चुगलखोरी है। एक ही बात दूसरे के सामने कहना चुगलखोरी है। चुगलखोर की बात पर प्यारे बच्चों कभी यकीन मत करो। अगर आप में बच्चों में से कोई दोस्त एक ही बात दूसरे को कहता है तो उसको कहो कि चुगलखोरी गुनाह है, चुगलखोरी मत करो। और चुगलखोर का जब पर्दा फाश होता है तो सारी दुनिया के सामने बदनाम हो जाता है, अपने क्लास में बदनाम हो जाता है, अपने माशरे में बदनाम हो जाता है, अपने वालिदीनों के सामने बदनाम हो जाता है, अपने असातिज़ा कराम के सामने बदनाम हो जाता है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैंने एक मौजू आपके सामने पेश किया, गुफ्तगू के आदाब। तो उम्मीद है कि जिन बातों का जो बातें मैंने आपके सामने रखी, आप इन बातों पर अमल करोगे। रास्ते पे चलते, अपने स्कूल पर, अपने घर में, जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो आपकी गुफ्तगू में नरमी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू में तकबर नहीं होना चाहिए, गरूर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर सबक आमूज़ बातों पर अमल करोगे। और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगली बार फिर एक और मौजू लेके आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।